السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم لوگ جو ہے وہ باقی تو ہیروز کر لیے ہیں. یہ لاسٹ ون ہمارا مصطفیٰ کمال رہتا ہے، تو ہم لوگ آج اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لیسن نمبر 15 ہے اور چیپٹر نیم از مصطفیٰ کمال اینڈ دس چیپٹر از ریٹن بائی ولفریڈ ایف کیسل. بہت ہی زیادہ ریولیوشنری پرسنالٹی واز آف مصطفیٰ کمال who belongs to ٹرک اینڈ ہی واز کالڈ دیئر پاشا. تو ہم لوگ اس کی نا ٹیکسچر اسٹڈی کچھ میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس بنائے ہیں، یہ آپ کو میں انڈر لائن کروا دیتی ہوں. تو باقی جو آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے، کیونکہ وہ یہ چیپٹر بہت زیادہ لانگ ہے، اگر ہم لوگ اس کی کرتے رہیں گے لائن بائی لائن اسٹڈی کریں گے تو وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، اور جو ہے وہ کافی دنوں تک چلا جائے گا یہ چیپٹر. تو گھر پر آپ لوگ ہر پیراگراف کو ریڈ ضرور کریں اور اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ انڈر لائن ضرور کریں. تو باقی جو اس کی بیسک ہیں سنopسز ہیں وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں. تو ایز یو نو کہ ہم جو ہے وہ وار چل رہی تھی ٹرکس میں اور گریکس میں اور جو بھی یورپین کنٹریز تھے، تو اس کے پھر کیا ہوا تھا. دا وار واز اوور اینڈ دا ٹرکس themselves were only too glad to be able to lay down. They lay down mean کہ انہوں نے جو تھیں الائز تھے، جو ویسٹرن کنٹریز تھے، ان کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور کمپرومائز کر لیا تھا کہ ہم اپنی جو فریڈم ہے اس کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ ہم سکون سے رہتے ہیں، آپ اپنا جو جس طرح ٹرکی کو ڈیوائڈ کرنا ہے وہ کر لیں، تو جو ہے وہ ایک پیس ملک میں آ جائے گا. They did that for the sake of peace. Arms after more continuous fighting since 1911 سے یہ جو جنگ تھی یہ جاری تھی، تو انہوں نے پھر ٹرکس نے ترکی والوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. A government formed from the old liberals جو آزاد خیال تھے، یعنی کہ جن کو یہ تھا کہ یورپین کنٹریز کے ساتھ الائز کے ساتھ ہم لوگ کمپرومائز کر کے ہی ہم لوگ بیٹر سروائیو کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا. تو ان کی گورنمنٹ استنبول میں بن گئی تھی. ٹو کولیبریٹ ود دا الائز آئی ایکسپلینڈ کہ انہوں نے کولیبریشن مین کہ انہوں نے سپورٹ کر لی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. اور نیشن واز دیٹ آف لویلٹی ٹو دا آرمسٹک اینڈ کوپریشن ود دا آکوپائنگ فورسز مین کہ جو جنہوں نے ٹرکی کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ یہ چلیں گے. تو اس کے علاوہ استنبول ان کا بہت ہی زیادہ ایک کیپٹل سٹی ہے، اور دا اولڈ برٹش ایمبیسی واز ناؤ دا برٹش ہائی کمیشن. انہوں نے برٹش نے اپنی جو کمیشن تھا وہ ٹرکی کے اندر اسٹیبلش کر لیا تھا. اس کے تھرڈ پیراگراف میں دیکھیں کہ جو ایسٹرن بٹ وہ تو انہوں نے الائز نے یہ کر لیا کہ ڈیوائڈ کر کے ٹرکی کو آپس میں جو ہے وہ کوپریٹ کر کے چلنے لگے، لیکن ایسٹرن اناٹولیا میں کیا ہوا تھا، بگین ٹو آبسٹرکٹ. یہ دیکھیے یہ جو ہے نا جو میں نے بلاکس میں کیے ہیں نا دے آر ویری امپورٹنٹ. تو انہوں نے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ٹرکس ور اسٹیڈلی گروئنگ بولڈر. جو ٹرکس انڈر ایسٹیمیٹ ہو گئے تھے الائز فورسز میں اور برٹش کے انڈر، تو ان کے آہستہ آہستہ اویئرنیس ہونے لگ گئی اور وہ بولڈ ہونے لگ گئے، مطلب کہ وہ اسٹرانگ ہونے لگ گئے اور اپنی آزادی کے لیے انہوں نے دے اسٹارٹڈ تھنکنگ اوور اٹ. پھر نیکسٹ پیراگراف میں جو ہے وہ the caused consternation not only among the allies but in Istanbul itself. جو ان کے obstruction پیدا ہوئی تھی اس کا جو نہ صرف الائز کو کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوئی بلکہ جو کیپٹل تھا اس کے اندر بھی اس کی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. someone must go as the representative of the بادشاہ اینڈ ڈیل ود دا سچویشن. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں کہ کسی بولڈ بندے کو جو کہ لوگوں کے اندر سے ہی ہو اس کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ سب کو ہینڈل کریں اور ان کو سمجھائے کہ جو برٹش کمیشن ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اگینسٹ نہ جانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے انہوں نے کس کو چوز کیا، مصطفیٰ کمال واز دا مین. دے سلیکٹڈ مصطفیٰ کمال ایز دے ریپرزنٹیٹیو.
تو مصطفیٰ کمال جو تھا وہ پھر یہ ڈیٹ اوپر لکھی ہوئی ہے کہ 1919 میں وہ وہاں سے گیا. تو مصطفیٰ کمال entered the Black Sea, then the authorities of Istanbul became suspicious of his intention. اچھا اب وہ مصطفیٰ کمال چلا تو گیا لیکن اس نے وہاں جا کر بجائے کہ الائز کا ساتھ دینے کے وہ جو obstruction تھی آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ ہی ملنے لگ گیا. اس نے سوچا کہ ہماری جو فریڈم ہے وہ مین پاور میں ہے اور انڈیپینڈنس میں ہے. تو اس نے پھر وہاں جا کر اپنی ایک یہ اس سارے پیراگراف میں ہے کہ اس نے اپنی ایک فوج تشکیل دینا شروع کر دی اور ان کے خلاف ٹرکس کے گریکس اور برٹش کے خلاف لوگوں کو یونائٹ کرنا شروع کر دیا. اوکے our next paragraph is the Turks patriots کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ٹرکی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, وہ لوگوں میں تقسیم نہ ہو. These events meant that there was only one policy to be pursued. تو انہوں نے یہ سوچا کہ پورے ٹرکی میں ایک ہی پالیسی ہوگی, وہی سب فالو کریں گے. تو Turks patriotism was no longer vague and undecided. It was flame burning in the hearts of men and women of all classes, a flame of indignation, not of hatred. کہ وہ ایک ان کے اندر ایک غیظ و غضب آ گیا, غصہ آ گیا. انہوں نے ٹرکی کو ڈیوائڈ کر دیا تھا نا, آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ. تو لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ ان کے اندر ریولوشن آنا شروع ہو گیا کہ ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے, اپنے ٹرکی کو پورا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے ان پیراگرافس میں یہی ہے کہ اس نے کیسے فوجیں وغیرہ جمع کیں اور کیسے وہ لوگ ان کے مطلب برٹش کے خلاف تھے. تو مصطفیٰ کمال نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن یہاں پر آ جائیں, مصطفیٰ کمال سیٹ آؤٹ ٹو ٹور دا ولیجز پریچنگ. اب اس نے کیا کیا, ہی سیٹ آؤٹ ٹور دا ولیجز پریچنگ ریزسٹنس. پریچ کیا اس نے کہ آپ ریزسٹ کرو, جو پالیسی ہے اس کے خلاف جاؤ. اینڈ ان ایوری پلیس اپوائنٹنگ ریپرزینٹیٹیو ٹو فارم سینٹرز آف پیٹریوٹک ریوالٹ. اس نے جو محب وطن کے جو ریوالٹ تھے, ریوالٹ میں ان کی بغاوت کے جو گورنمنٹ حکومت اس وقت چل رہی ہے تو اس کے خلاف بغاوت کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے لوگوں کو ایک تو وہ خود بھی گیا ہر جگہ پہ جا کے اس نے یہ ایک پریچ کرنا شروع کر دیا, اور پھر اس نے اپنے ریپرزینٹیٹیو بھی بنائے کہ جو مختلف جگہوں پہ سینٹر بنائیں اور وہاں پر پیٹریوٹس جو ہیں جو وطن سے پیار کرتے ہیں ٹرکی سے, ان کو جمع کریں. اچھا مور اوور دا ڈیتھ واز پریفریبل ٹو رول بائی گریکس. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ لائن ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مر بھی جائیں سارے پروسیس میں کہ ٹرکی کو آزاد کروانے میں, تو جو گریکس ہیں ان کے کہ ہمارے اوپر وہ رول کریں, اس سے بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں. ہم لوگ وہ اپنی جان بھی دینے کو ایگری تھے. یہ انڈرلائن محمد کنسیپشن آف دا بیسٹ انٹرسٹ آف ٹرکی واز کوپریشن ود دا پاورفل کنکررز. محمد جو اس وقت بادشاہ تھا اس نے تو کوپریٹ کر لیا تھا نا, تو اس کو لگتا تھا کہ ٹرکی کے اندر جو پیسفل اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم پاورفل جو ہمارے فاتح ہیں ان کے ساتھ ہم کوپریٹ کر لیں. تو اس نے ہی روٹ ٹیلیگرام دا موسٹ مومنٹس ٹیلیگرام ان ہسٹری آف دا آٹومن امپائر. اس نے یہ ایک میسیج بھیجا کہ اس نے مصطفیٰ کمال کو میسیج بھیجا کہ واپس آ جاؤ, کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ تو اگینسٹ جا رہا ہے, یہ جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا یہ تو اس کام کے لیے وہاں پر کر ہی نہیں رہا, تو یہ واپس اس نے اس کو بنانے کی کوشش کی. بٹ ہی ریپلائڈ آئی شل اسٹے ان اناٹولیا until the nation has won its independence. I hope you got it. اچھا اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال was making exceptionally good use of the freedom which the absence of the talker had given him. For the next few weeks, Allied agents were kept busy reporting large armed formation seen in the interior, regular troops of the old imperial army, peasants, women transporting communication and supplies as Turks women had done in the days before Islam. تو انہوں نے جو ہے وہ الائز فورسز جو تھیں گریکس ہیں اور برٹش ہیں, انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بزی کرنا شروع کر دیا اور اپنی پالیسی چلانا شروع کر دی. تو مصطفیٰ کمال ان کے اگینسٹ اپنے ہی مطلب طریقے پہ چلنے لگ گیا.
اور the firing gets worse steadily, a general massacre آف دا آرمینین از ایکسپیکٹڈ. تو پھر فائنلی جو جنگ بہت بڑے لیول پر ہونے لگ گئی. جو یہ پیٹریوٹ ریوالٹ تھا وہ بہت حد تک میچور ہو گیا اور جو برٹش اور ٹرکس ہیں ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی. تو اینڈ اس کا کیا نکلا تھا, ٹرکش نیشنل. اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو گریکس تھے وہ ودرا کرنے لگ گئے کیونکہ یہ بہت زیادہ محب وطن جو تھے وہ بہت زیادہ پاور میں آ رہے تھے. تو پھر فائنلی کیا ہوا تھا, ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی میٹ ود مصطفیٰ کمال ایز پریزیڈنٹ. اس کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا. اٹس فرسٹ ایکٹ واز ٹو میک کلیئر ٹو دا ورلڈ دا پوزیشن آف نیو ٹرکش گورنمنٹ. اس نے مطلب اپنی نئی گورنمنٹ بنا لی ان کو ہرا کے. یہ جو پیراگراف ہے نا یہاں سے پروونس اور یہ اس کو آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا, یہ امپورٹنٹ ہے. along line of decorated. اچھا جیسے پھر وہ فاتح ہو کر آیا, وہ سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ وہ سب کو انڈیپینڈنس دے رہا تھا. تو لیڈنگ کار واز مصطفیٰ کمال. وہ مصطفیٰ کمال ایک بہت زبردست قسم کے اپنے دستے کے ساتھ گھڑ سواروں کے ساتھ تشریف لے کر آیا. کمانڈر ان چیف ہی واز دین آف فری ٹرک فورسز اینڈ ہی واز کالڈ سیویئر آف ٹرکی. اس کو آپ پلیز ایسے بورڈ یہ انورٹڈ کاماز میں بورڈ میں لکھیے گا کہ ہی واز کالڈ سیویئر آف ٹرکی اینڈ ہی فریڈ ٹرکش. مصطفیٰ کمال واز ناٹ ریئلائز دیٹ ہی مسٹ at least persuade the Ankara government to make an end of the puppet show in the old capital. جو وہاں پر بادشاہت چل رہی ہے, پہلے خلافت عثمانیہ تھی تو خلافت کو ختم کر کے تو وہاں پر ایک لبرل صحیح قسم کی حکومت بنائی جائے. سلطانیٹ should be abolished. اس نے یاد کر لیجیے گا کہ اس نے خلافت کو کا خاتمہ کر دیا تھا. by the unanimous of the Grand National Assembly of Turkey the Sultanate is abolished. یہ اس نے abolish کر دیا تھا, اس کو finish کر دیا تھا. On the 4th of November 1922 Rifat carried out آپ لوگ جہاں تک جو ہے وہ سمجھ آ گئی اگر تو پھر اس میں on the 14th of November 1922 یہ پھر جو ہے نا اس نے سلطانت ختم کر کے تو ان سے ریزائن لے لیا تھا. آپ لوگ جہاں تک کر لیں, میں باقی جو ہے آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ یہ لیکچر آگے ہم لوگ اسی چیپٹر کو پروسیڈ کریں گے. اللہ حافظ.